بس ٹھیک ہے. کھا جاؤ. فارمر ممبر میں سمجھ رہی ہوں اسی لیے کہتے ہیں. اسٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل پریس کلب کے پروگرام میٹ ہیں. ہمارے لیے ہمیشہ ہی یہ بات اعزاز کا باعث رہی ہے کہ صحافیوں کی ایک توانا آواز، صحافیوں کے حقوق کے لیے توانا آواز محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے جب عوام سے گفتگو کرنی تھی، میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرنی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک بار پھر نیشنل پریس کلب کا انتخاب کیا. اور ہم ان کو بغیر کسی زیادہ تاخیر کے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے ہمارے ساتھی ہیں حکومتی برنچز پر بھی، جب ہم بہت مشکل میں بھی ہوتے ہیں تو کچھ ہمارے ایسے پولیٹیشینز ہوتے ہیں جو کہ صحافیوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں. جب اور پھر ہم سب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم جب ان پر کوئی وقت آئے یا ان کو ضرورت ہو تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. کنٹریبیوشن کی اگر میں بات کروں تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا تو انہوں نے ہمیں متوسع دیا، صحافیوں کے لیے ایفرٹ پٹ کی، اور اس کے تحت بیچ بورڈ اور آئی ٹی این ای جج کے تقرر کا فیصلہ ہوا اور ایک سلسلہ چل نکلا. اس کے بعد جب اگر ہم نہ ذکر کریں مریم اورنگزیب صاحبہ کا 8ویں بیچ بورڈ ایوارڈ کی جب ہماری گفتگو چل رہی تھی اور 2 ڈیکیڈز پر مشتمل جدوجہد تھی ہماری، تو انہوں نے ایک ایفرٹ پٹ کی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن اس ساری ایفرٹ میں اگر ہم محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کا ذکر نہ کریں، اس وقت جب بہت مشکل تھا اپنی ہی کیبنٹ میں بیٹھ کر اس طرح سے آواز اٹھانا، انہوں نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ اگر ہم بات کریں جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی تو اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے صحافیوں کے لیے، صحافیوں کے حقوق کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے، اس کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کی اس کنٹریبیوشن کے میڈم ناصر کے ہم شکر گزار ہیں، بلکہ ہمیشہ اس بات کو جو ہے یہ بڑے سنہری ناصر ہم یاد کرتے ہیں، بلکہ کرتے رہیں گے. تو بغیر کسی تاخیر کے انور رضا صاحب جو کہ نیشنل پریس کلب کے صدر بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، اور ان سے گزارش کروں گی کہ میڈم شیریں مزاری نظر حسن کو نہ صرف کے ویلکم دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں. بہت شکریہ نیر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، سابق ممبر قومی اسمبلی منظر حسن صاحبہ، نیشنل پریس کلب کے میٹ دی پریس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں مختصر سا تعارف کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کا، وہ ویسے کسی تعارف کی محتاج نہیں، کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی تیاری میں جتنا کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی تاریخ میں لکھا جائے گا. اور صحافیوں سمیت اگر انسانی حقوق کی بات ہو تو بلا تفریق میڈم نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی. یہی وجہ ہے کہ آج نیشنل پریس کلب نے بھی اپنا فرض سمجھا، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کی، حق اور سچ کی بات کی. بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کیبنٹ میں ہوں اور آپ حق کی بات کریں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے بالخصوص جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے گزشتہ دور حکومت میں بڑے مشکل حالات تھے. ان مشکل حالات میں ہماری بات کیبنٹ میں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ڈیفینیٹلی آپ اس پر قابل تحسین ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی نیشنل پریس کلب نے ہمیشہ اس آواز کو دبنے نہیں دیا جو اس ملک کی قوم، اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، عام عوام کی بات کرنے کے لیے جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو چوز کیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اپنی گرفتاری، دھرنے سے متعلق اور ہر طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیں گے اور کھل کر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ کا بہت بہت شکریہ نیشنل پریس کلب کا، خاص طور پہ انور صاحب آپ نے ہمیشہ مجھے انوائٹ کیا اور یہ پلیٹ فارم دیا اپنے اظہار خیال شیئر کرنے کا. اور آج بھی آپ نے جب میرے سے جس دن مجھے انہوں نے کڈنیپ کیا تھا دوسرے دن آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں پشاور سے آؤں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آؤں گی. آپ نے ایک دیکھیں، پہلے تو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کا جب بھی پروٹیسٹ ہوا ہے یا دھرنا ہوا ہے یا جلسہ ہوا ہے، کبھی ہم نے تشدد نہیں کیا، وائلنس نہیں کیا. ہمارے ہمیشہ پیسفل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں. جب ہم نے دھرنا بھی موو کیا سری نگر ہائی وے سے ڈی چوک پہ، تو فیملیز اور خواتین بھی تھیں، اور جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے فیملیز آتی تھیں، خواتین آتی تھیں، اور کوئی توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی. ہمارے ساتھ جو پارٹی تھی انہوں نے اگر کیا کچھ، لیکن انہوں نے نہ ہم سے کنسلٹ کر کے کیا، اور ہمارا ریکارڈ ہے. اور ابھی بھی ہماری فیملیز نے آئیں گی کل، اور یہ تشدد اور یہ جان کے جو ایک گھبراہٹ کا اور فیئر کا ایٹماسفیئر پیدا کر رہی ہے، یہ امپورٹنٹ حکومت کر رہی ہے کہ لوگوں کا. اب دیکھیں یہ کوئی بنتا ہے کہ آپ لیٹ جسٹس اقبال کے گھر پہ جا کے گاڑی سے اس کا گیٹ توڑیں، ان کے گھر کے اندر گھسیں، ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے. ایک اتنی رسپیکٹیبل فیملی، علامہ اقبال کی فیملی، اور آپ پنجاب پولیس نے جا کے گاڑی مار کے گیٹ توڑا، اندر ان کے دروازے توڑ کے گھسے اندر، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ولید اقبال نہیں ہے. یہ تو ایک قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں. آپ نے کنٹینرز ہر جگہ لگا دیے. مولانا فضل الرحمان کے 2 دھرنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہماری حکومت کے دوران، ہم نے تو نہیں کسی کو روکا. پی 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 لے کے آئی ہے دھرنا، ہم نے نہیں روکا. ہم نے پی ایم ایل این کو نہیں روکا، کیونکہ ہم تو ان جمہوری روایات میں ہمارا یقین ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کریں گے، لوگوں کو خوف زدہ کریں گے، قوم اب نکلے گی، کیونکہ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. آپ نے بھی دیکھا ہے عمران خان کے پورے پاکستان میں جو جلسے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہیں، صرف پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں لے کے آئی لوگوں کو، عام شہری نکلے ہیں. اور یہ شہری نکلیں گے، اور جب ایک سمندر ہوگا لوگوں کا تو ان کے کنٹینرز بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ اور بھی کام نہیں آئے گا. یہ خود رانا ثناء اللہ ایک سچویشن بنا رہے ہیں جدھر اینرکی ہو، جدھر تشدد ہو، جدھر ٹیئر گیس پھینکی جائے، لڑائی ہو، پکڑ دھکڑ ہو. یہ وہ کر رہے ہیں. ہم نے تو، اور آج بھی خان صاحب نے کہا کہ ہم پیسفل ہیں، اور ہمارا میسیج بھی جو قوم کو گیا ہے کہ آپ اپنے بچے، اپنی فیملیز لے کے آئیں. تو ہمارے دماغ میں تو کوئی تشدد نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کرے گی اس قسم کی حرکتیں تو ہم چپ کر کے گھر نہیں چلے جائیں گے. ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ میں صاف صاف میسج دے رہی ہوں کہ یہ ہمارا کل آزادی مارچ ہوگا، لوگ نکلیں گے. اور اگر رانا ثناء اللہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں سے اور کنٹینر سے اور گرفتاریوں سے ہمیں روک سکتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، وہ جو کانوکٹ ہے، مجرم آن بیل، مریم نواز، کہ جی عمران خان کے بیٹے پہلے آئیں. وہ بھئی عمران خان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ، جن کی طلاق ہو گئی ہے عمران خان سے، بچپن سے لندن میں رہ رہے ہیں، کہ ابھی تھوڑی بھیجیں. آپ اپنے بھائیوں کو بلائیں نا، اپنے کیسز کا جواب دیں، سمجھائیں، قوم کا پیسہ جو لوٹا ہے واپس کریں. وہ کیوں چھپ کے لندن میں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو بلاؤ جو 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور خوفزدہ ہو کے واپس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کس منہ سے باتیں کر رہی ہیں کہ جی خان صاحب پہلے اپنے بیٹوں کو بلائیں؟ اس سے یہ ان کی لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیک ہے. ان کو فوبیا ہوا ہے عمران خان کا. مریم نواز کو تو ڈیفینیٹلی فوبیا ہوا ہے
کہ ساری چیزیں لے دے کے ایک پرسنل اٹیک عمران خان پہ ہوتا ہے. آپ پالیسیز کی بات کرو کوئی اگر ہے. ابھی تو آپ دیکھ لیں ہمیں مہنگائی کی کا تانا دیا جاتا تھا, جو 1 مہینے پلس 1 منتھ میں جو مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ کبھی 3-3.5 سال میں نہیں ہوا. اور سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی, اب تو انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6% ہے اس سال کی جو آئے گی 21-22 کی, تو وہ ہماری حکومت نے کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, کووڈ سے ہم بڑے اچھی اس طرح سے نکلے, پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستان کی کووڈ پالیسی کی, تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ ایک بیرونی امریکہ کی سازش کا حصہ بنے اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں؟ کیا یہ واحد وجہ تھی کہ امریکنوں کو بیسز چاہیے تھی؟ کیونکہ 6 جون کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے, اس نے کہا ہماری بڑی کنسٹرکٹیو, اس نے ورڈ استعمال کیا, انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس سے یو ایس بیسز کے لیے. 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ الفاظ استعمال کیے جب ان سے پوچھا گیا بیسز کا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور ہماری یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم نہیں دیں گے امریکہ کو بیسز. میں یہ سازش کو اس تاریخ سے ڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ اکتوبر میں مجھے نہیں سمجھ آتی, اور یہ سوال میں نے پوچھا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ سی این این کی کہانی آتی ہے آئی تھنک 23 اکتوبر کے لگ بھگ کہ ہماری بات چیت کنکلوڈ ہونے والی ہے بیسز پہ, اگریمنٹ ہونے والی ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کون اگریمنٹ کر رہا تھا جب پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوں گی بیسز, تو کون یہ کر رہا تھا اور کس اتھارٹی سے یہ نیگوسیشنز جاری تھیں؟ تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں تو سارے تانے بانے بیرونی سازش کے ملتے ہیں, اور لوگوں کو غصہ 2 وجہ سے ہے جو وہ خود نکلے ہیں خان صاحب کے ساتھ. ایک ہے بیرونی سازش اور یو ایس بیسز کا, اور دوسرا کہ سارے چوروں کو آپ واپس لائے ہیں. 60% کیبنٹ آپ کی بیل پہ ہے اس وقت. انہوں نے کوشش کی ہے جو ان پہ کرائم منسٹر پہ ابھی چارجز لگنے تھے منی لانڈرنگ کے, تو انہوں نے پوسٹ پون کروا دیے پاور میں آ کے. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بس سارا این آر او انآفیشلی تو لے لیں, اور یہ نہ ہو کہ پھر کبھی کرپشن اگر کوئی کرے تو اس سے سوال جواب نہ کیے جائیں, اس کو آگے نہ تحقیقات نہ ہوں. یہ ان کا ایم ہے. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پالیسی ابھی تک انہوں نے بنائی ہے؟ 0/0 پالیسی بنی ہے. خان صاحب کی اگریمنٹ روس کے ساتھ ہو رہی تھی 30% سستا تیل اور گندم. ہندوستان لے رہے تیل, انہیں 9 روپے کم کیا ہے تیل کی قیمت ہندوستان میں. یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ اگریمنٹ نہیں ہونی دی, کیونکہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو سازش ہوئی ہے, جو لوگ آئے ہیں وہ اب امریکہ کے سامنے جھکیں گے, اور جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے. اور خان صاحب نے کل بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہینڈلرز کا بھی ہاتھ ہے اس سازش میں. اب ہینڈلرز آپ سمجھ لیں کون ہے. جب آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں, تو نیوٹرلٹی یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دیں اور ان کو اشور کریں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہونے دیں گے, جو کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایشورنس دی ہے, بٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا. اور جو میری گرفتاری تو نہیں تھی, گرفتاری میں تو وارنٹ ہوتا ہے, پکڑتے ہیں. میری تو کڈنیپنگ اینڈ ڈس اپیئرنس تھی, کیونکہ مجھے انہوں نے گاڑی سے گھسیٹا. ایک کالی ویگو نہیں تھی, سفید ڈالا تھا اس دفعہ, اور اس میں ڈالا اور موٹر وے پہ چلے گئے. نہ بتایا کدھر جا رہے ہیں, میرا فون چھین لیا, بٹوا بھی چھین لیا, اور کوئی نہیں انہوں نے بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بٹ موٹر وے پہ چڑھ رہے تھے, چڑھ گئے ہم, تو مجھے پتا تھا پنجاب میں کہیں لے جا رہے ہوں گے, یا ڈی جی خان یا پھر لاہور. اور کیا کہتے, میں نے ان کو جب بتایا کہ بھائی میری عمر 70 سال ہے, خدا کے واسطے مجھے کوئی بیماریاں شاید ہوں, میری دوائیاں گھر پہ پڑی ہیں, اگر کچھ ہوا تو آپ ذمہ وار ہوں گے. تو انہیں 1.5 گھنٹہ
گاڑی روکی چکری سے پہلے کہ اور ایک دم 1.5 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, آپ کا ایگزامینیشن کرنا ہے موٹر وے کے اوپر. میں نے کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہ میں آپ کو کرنے دوں گی. اگر آپ فٹ فار ٹریول کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ پہ ذمہ داری ہوگی کیونکہ آپ نے نہیں کیا میرا ایگزامینیشن. آج وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں انہوں نے اپنی ورژن دیا ہے کہ جی فوری طور پہ میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. بالکل نہیں ہوا. پھر وہ مجھے جب ان کو آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کلر کا ہار سے واپس مڑے اور 2 میل کی رفتار پہ چلتے آئے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کوئی میجسٹریٹ ڈھونڈ رہے تھے جن سے کاغذی کارروائی کمپلیٹ کریں, کیونکہ ان کے پاس تھے ہی نہیں کوئی ڈاکیومنٹیشن, اور ان کو نہیں ملا کوئی میجسٹریٹ. کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نکلا پیش ہوں تو وہ آرڈر سیشن جج کو بھجوا دیے گئے تھے. تو سیشن ججز پھر کیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اجازت دیتے. تو یہ ایک اور ان کا پلان میں گڑبڑ ہو گئی. تو پھر 11:15 مجھے پھر 3-4 گھنٹے پولیس لائن میں بیٹھے ہم, اور پھر کورٹ میں پیش ہوئے. اور اب حیران ظاہر ہے میری بیٹی اپسیٹ تھی, اس کی ماں غائب ہو گئی ہے, بچی اپسیٹ تھی. اس نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور ایک الفاظ بھی اس کے ساتھ دیا. تو اب اس کے خلاف پٹیشنز ایف آئی آرز کر رہے ہیں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, یہ ٹیررزم ہے. اب کوئی عقل کی بات کریں, یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. ایف آئی آر کراچی میں کوئی کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں اور شہروں میں جیسے جرنلسٹ کے ساتھ ابھی کیا ہے. ارشد شریف کی کوئی 4-5 ایف آئی آرز سندھ میں کٹی گئی ہیں. سندھ حکومت کا بھی سمجھ نہیں آتی, پی 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 بڑی کہتی ہے انسانی حقوق کی, تو ساری فیک ایف آئی آرز تو وہیں درج ہو رہی ہیں. تو یہ اب انہوں نے میری بیٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کیا ہے کہ سبق سکھائے. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بازاری فوبیا ہوا ہے آج کل. بہرحال ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نہیں ہلیں گے, ہم نے آنا ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے. آپ کل دیکھیں گے خان صاحب آئیں گے اور جو ریلا ساتھ ان کے آئے گا, میں نہیں سمجھتی رانا ثناءاللہ ہے تو 18+ لوگوں کا قاتل, روک نہیں سکے گا. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی اور ملک میں ایک کانوکٹ کو جتنی ٹی وی کوریج ہمارا میڈیا دیتا ہے, ایک کانوکٹ جو بیل پہ ہے وہ آ کے اپنے ایسے پالیسیز دے رہی جیسے حکومت وہ چلا رہی ہے. شاید وہ چلا رہی ہو, شاید پرائم منسٹر پپٹ ہو اس کرمنل کے وہ کانوکٹ کے ہاتھ میں, بٹ یہ اصولاً غلط بات ہے. اور ہمیں تو اب سمجھ نہیں آتا, 2 فائنانس منسٹر ہیں, ایک کیا کہتے ہیں ادھر بیٹھا ہے, ایک لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. پرائم منسٹر 2 ہیں یا 3 ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی. ایک نواز شریف ہے, ایک کرائم منسٹر ادھر ہے, پھر ایک کانوکٹ ادھر سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے پالیسیز پہ, اور بیچ میں زرداری صاحب بھی اپنے مینیپولیشن کر رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ نہیں امپورٹڈ حکومت کو چلا کون رہا ہے, اور پیچھے ڈارک شیڈوز بھی ہیں. تو یہ حالات جو ہیں یہ نہیں چل سکتے, اور یہ حکومت کو چاہیے تھا ہمارا پیسفل مارچ کو ڈسٹرپٹ نہ کرتی. ہم نے کبھی نہیں کیا ان کے مارچز کو. اور اگر یہ ایک پہلے ایک معیشت کی تباہی انہوں نے کر دی ہے, اب اینکی کرنا چاہ رہے ہیں یہ, تو یہ ان پہ بنتی ہے رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوئی, کوئی تشدد ہوا, یہ اس امپورٹڈ حکومت کی پوری ذمہ داری ہوگی, ہماری نہیں ہوگی. جی جو ابھی آپ نے ساری گفتگو فرمائی ہے, اور جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, ابھی جو نیا بیانیہ ہے, جو ان کا پرانا بیانیہ تھا کرپشن اور مہنگائی, پیٹرول 65 سے 45, اور تیسرا جو ان کا بیانیہ تھا یہ کہ ہم NRO نہیں دیں گے. اب اس بیانیہ کے تمام کا تمام 4.5 سال میں ریورس کیا, یو ٹرن ہو گیا. کیسے؟ کرپشن سب سے زیادہ ہوئی ہے, قرضے سب سے زیادہ لیے گئے, پیٹرول 65 سے 165 پہ گیا. یہ وہ سارے بیانیہ ہے جس کا بالکل ریورس الٹ ہوا ہے. اب جو ان کا نیا بیانیہ آیا ہے, اس بیانیہ میں سب سے پہلے جو ان کو ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں
کہ یہ جو آپ نے کہا کہ خونی یہ مارچ ہوگا تو اس قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی؟ دیکھیے دو بات پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ اپنا ایفیڈیوٹ دینے سے انکار کر دیا. میری اگر آپ کی نیت جو ہے وہ پرامن مارچ کی ہے تو پھر ایفیڈیوٹ دینے میں کون سا اس میں عمل مانے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے تو ہمارا کوئی یو ٹرن نہیں تھا. پوری دنیا میں پینڈیمک اور کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. ہم نے سبسڈی دی ہے تاکہ کم بڑھائیں، دنیا کی کمپیریزن کریں. جو پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ تھا اور باقی دنیا میں بہت فرق تھا، ہمارا پھر بھی بہت کم تھا. جن چیزوں پہ ہم ایکسٹرنلی ریلائی کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اگر پوری دنیا میں ایک معیشت کی تباہی ہوئی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں. لیکن ہم نے بچایا، ہم نے احساس پروگرام دیا تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو اسسٹنس ملے. ہیلتھ کارڈ آیا اور پھر فیول کو ہم نے سبسیڈائز کیا. حالانکہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا مت کرو، بٹ ہم نے اپنے لوگوں کا دیکھنا ہے. پھر جب عمران خان روس گیا ہے کہ 30% کم تیل ملے گا، جو ہندوستان بھی لے رہا ہے، اس میں امریکہ کو آگ لگ گئی. جرت ہے امریکہ کی ہندوستان کو کہ کیوں لیتے رہے، ان کے تو وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. لیکن اصل آگ جو امریکہ کو لگی اور جس سے یہ سازش شروع ہوئی، میرا یہ موقف ابھی تک یہ ہے، یہ بیسس کے ایشو پہ ہوا ہے جب خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، اور ادھر سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. خونی ہم گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں جب رانا ثناءاللہ کے ہاتھ پہ آلریڈی خون ہے 18 کا لوگوں کا؟ ہم حکومت کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت خون خرابہ کرے گی تو ہم کیسے ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لے کہ پیسفل ہو. کیونکہ آج تک ہمارا کوئی احتجاج وائلنٹ نہیں ہوا، نہ کوئی بندوقیں لے کے نکلتا ہے، نہ کوئی اور. ہماری فیملیز نکلتی ہیں، آپ پورا ریکارڈ چیک کر لو. بلکہ منزہ حسن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب پارٹی ہماری چھوٹی تھی اس وقت بھی ہم نے سڑکیں بھی جب بند کی ہیں، ہم نے خون خرابہ اور وائلنس نہیں کیا، ایک ٹریفک لائٹ نہیں توڑی. چیرنگ کراس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، سڑکیں بند کی ہیں جب پارٹی بہت چھوٹی تھی. اور چھوٹے پروٹیسٹ میں لوگ وائلنس زیادہ کرتے ہیں تاکہ اٹینشن ملے. ہماری پارٹی نے کبھی نہیں کیا. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا پرنسپل ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. جی زاہد ایک منٹ ون بائی ون سب یہ بتا دیں کہ جس دن آپ کو لے جایا گیا، کب آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ لے کے جا رہے ہیں یا میرے متعلق نوٹس لیا گیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. دوسرا سیم سچویشن ہے، مارچ شروع ہونا تھا لاہور کے اندر، مالٹون کا واقعہ ہوا، سیم وہی لوگ ہیں، ڈاکٹر توقیر شاہ، رانا ثناءاللہ، شہباز شریف. سیم سچویشن اب ہے اور ویسے ہی پکڑ پکڑ جو مالٹون میں ہوئی تھی. کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ آج خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کی کہ یہ نیا رویہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی ہمیشہ جب پاور میں آتے ہیں ایک فیشسٹک رویہ ہوتا ہے. اور جہاں تک اس واسطے ہمیں سرپرائز تو نہیں ہے تھا، لیکن اس دفعہ قوم نکلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی صرف نہیں نکلی ہوئی، اور ہم دیکھیں گے کیسے یہ روکتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے کوئی 2:15 بجے کے قریب میں ان کے گھر جا رہی تھی بلکہ، تو گومل روڈ پہ جب روکا اور گاڑی سے کھینچا اور ایک مرد نے آ کے میرے ہاتھ کھینچ کے فون کھینچا، جب یہ عورتیں گھسیٹ کے باہر پولیس والی لے جا رہی تھی، اور ایک پتہ نہیں اینٹی کرپشن کی تھی یا کس کی تھی، ISI کی تھی، مجھے کیا پتہ. کیونکہ فون کا تعلق پنجاب اینٹی کرپشن کو میرا فون کیوں چاہیے ہوگا؟ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد آدھی رات کو مل گیا مجھے. لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہوا تھا اور میرے بٹوے کے ساتھ جو ہوا ہوا تھا، بس نہ ہی پوچھئے. بہرحال میں نے بھی کافی سنا دی تھی انہیں. مجھے یہ پتہ چلا تھا چکری کے بعد کچھ جب ہم رکے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو ناٹ دا مین اسٹاپ اوورز، وہ چھوٹے بنے ہوتے ہیں، تو آئی نیڈیڈ ٹو یوز دا باتھ روم، تو وہ ادھر رکے. تو میں جب اتری ہوں، میں نکلی باہر، تو میں نے کہا میں تو نہیں آپ کی گاڑی میں بیٹھ رہی، آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں. اور وہاں کچھ لوگ 10-12 کھڑے تھے. میں نے کہا یہ مجھے گرفتار کر کے زبردستی لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر، تو میں نہیں بیٹھ رہی، آپ کسی ٹی وی چینل کو فون کر دیں کہ میں ادھر آئی ہوئی ہوں.
تو پھر انہوں نے مجھے میسج دکھایا کہ ایکچولی ہم واپس مڑ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. ایکچولی وہ ان کی سازش ہی تھی کہ بس اسلام آباد سے سیدھا ڈرائیو کر کے لاہور یا پنجاب کے حدود میں آ جائیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سے ریلیف بہتر ہوا ان کا؟ نہیں, کوئی رویہ بہتر نہیں ہو. پھر کیا ہوا, 1 منٹ 5 منٹ 15 منٹ گئے کہ موڑیں گے, کوئی ایگزٹ ملے, پھر انہوں نے گاڑی روک لی, کا پھر تیز کر دی کہ نہیں جی اب آرڈر آئے چلتے جائیں ہم. پھر 15 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے مڑنا ہے, پھر آیا ہے. تو یا تو وہ مائنڈ گیمز کھیل رہے تھے. میں نے کہا بھائی صاحب ایک فیصلہ کر لو, اگر آپ نے مجھے یہیں قتل کرنا ہے تو جلدی کر دو, لیکن اگر آپ نے جدھر بھی لے جانا ہے لے کے جاؤ, فیصلہ تو کرو. پھر وہ واپس مڑ کے بھی آہستہ آہستہ آئے, وہ ابھی تک ڈھونڈ رہے تھے. کو بعد میں مجھے پتا چلا میجسٹریٹ جو ان کی کاغذی کارروائی کر دے ان کو ملا نہیں. ہم تو پنجتن پاک کے غلام ہیں, ہمیں فیتھ ہے, ہمیں پتا تھا انصاف, مجھے پتا تھا ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اچھا ہے ڈیلے ہوا, کیونکہ اگر ہم ڈی جی خان کی طرف مڑ جاتے یا لاہور تو پھر پرابلم ہونی تھی. میں آپ کو جب آپ کو لے کے گئے ہیں اس دوران ان کا رویہ کیسا رہا, اور دوسرا اتنا پرانا کیس اب ان کو یاد آیا, کیا یہ انتقامی کارروائی سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں کیس 72 کا ہے, اوریجنل FIR میں پٹواری کا نام تھا, پھر سنا ہے میرے لیٹ والد کا تھا, پتہ نہیں. یہ 72 کا کیس ہے جب میں LSE میں تھی, میں تو تھی نہیں پاکستان میں. اور وہ کیا کہتے 4 اپریل کو انہوں نے FIR میں نام نہیں ہے, جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں میرا نام ڈالا ہے. اب جب آپ FIR کاٹتے ہو, آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہو, تو میرے سے تو پوچھو, مجھے تو اطلاع دو. مجھے تو جاوید چودھری نے فون کیا ہے کہ اس کو فیڈ کیا ہے کوئی رائے منظور یا کوئی ہے اینٹی کرپشن میں جو پہلے PTV میں اینکر ہوتے تھے, ان کو سٹوری فیڈ کی گئی. حامد میر کو بھی کی. حامد میر نے پوری انویسٹیگیشن کر کے کہا یہ پولیٹیکل انتقام ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. 4 اپریل کو میرا نام انہوں نے رپورٹ میں ڈالا ہے, اور مجھے ابھی تک نہیں نوٹس آیا کہ بھئی آپ کے خلاف چارجز ہیں, آپ آئیں اور آپ ہمیں بتائیں. آپ کو دوسری سائٹ کا سننا تو ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے کاغذات ہیں, لاہور ہائی کورٹ کیسز کے ہیں, سارے ہماری ڈاکیومنٹیشن ہے, اور یہ بالکل سراسر. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ایک واقف ہیں جو اینٹی کرپشن پنجاب میں تھے, پھر وہ اسلام آباد پوسٹڈ ہو گئے ایک اور جاب پہ. انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا تھا جب ہماری پہلی میٹنگ KP ہاؤس میں ہوئی تھی کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں اسٹیبلشمنٹ پہ, کیونکہ آپ کے خلاف کچھ کیسز ہو رہے ہیں. جب میں اینٹی کرپشن میں تھا میں نے روک لیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ فالس کیس ہے, اس کو نہیں پرسیو کرنا. تو مجھے فون آئی کہ آپ اس معاملے سے ہٹ جائیں, کیونکہ یہ DG خان .com نے آرڈر کیا ہے کہ کیس ان کے خلاف کوئی بنایا جائے. اور میں آفیشلی یہ ریکارڈ پہ 3-4 دفعہ کہہ چکی ہوں, پھر کہہ رہی ہوں, کدھر سے انسٹرکشنز آئے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کدھر سے پریشر اور کیا ہوا. اور پھر اینڈ میں جب انہوں نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تو فون کس نے کھینچا, یہ سوال اٹھتا ہے کس کو ضرورت تھی میرے فون کی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی, اینٹی کرپشن کو میرے فون سے تو کوئی انفارمیشن نہیں ملنی تھی. جی محترم ایک منٹ سے میں آتا ہوں آپ سے یہ سوال. ایک تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا انر یہ ہے کہ آپ پرامن رہنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ماضی کا بھی بتایا کہ دھرنے جو تھے وہ پرامن تھا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیبنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر طریقے سے روکا جائے گا. ان کا یعنی ایک کلیئر کٹ ان کا ایک مقصد ہے کہ میسج آ گیا ہے. اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سری نگر ہائی وے تک ہی محدود رہیں گے یا آگے جانے کا بھی ماحول کے مطابق پلان بن سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا آپ کو بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی بیک ڈور باتیں نہیں ہو رہی. سری نگر ہائی وے پہ ہم نے سب کو کہا آئیں, ہمارا ارادہ پرامن ہے, لیکن ہم کیبنٹ کی ڈیسیژن کے ساتھ نہیں اگری کرتے. ہم کیبنٹ میں تھے, ہم نے سارے مارچز اور دھرنے الاؤ کیے تھے, اور بلکہ جب بارش ہوئی تھی مولانا بیٹھے تھے, ہم نے ان کو ایڈ اور اسسٹنس بھیجی تھی کہ وہاں بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بارش ہے, ان کو وہ پلاسٹک شیٹنگ اور یہ وہ حکومت کی طرف سے گئی تھی. تو ہمارا ارادہ ہے آنے کا, سری نگر ہائی وے پہ جمع ہونے کا, اور حکومت کا رویہ پھر ہم دیکھیں گے, اور اگلا لائے عمل اس وقت طے ہوگا. میڈم شیراز میں میرا نیو ٹی سے میرا تعلق ہے,
سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی بکل آپ کی جب آپ کو آغاز کیا گیا تو اس کے بعد آپ کی بیٹی جب جو بیان سامنے آیا ہے کیا آپ بھی اس بیان کی حمایت کرتی ہے کہ ان تمام ہاتھ قوتوں کا ہاتھ ہے یا پھر آپ بھی مولانا صاحب کی طرح آپ بتانا چاہتے ہیں لیکن نام نہیں لینا چاہتے؟ جی مطلب مولانا صاحب کی طرح آپ بھی مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ ان سب ہاتھ قوتوں کا ہاتھ ہے لیکن آپ نام لینا نہیں چاہتے؟ میں تو نام لے چکی ہوں. جس دن میں پیش ہوئی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے نام لے لیا ہے خفیہ ایجنسی کا, اور میری بیٹی کا بیان جو وہ کہ جدھر وہ اشارہ کر رہی تھی کس نے کس ہوا ہے, میں ابھی بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں. میں نے آپ کو .com ڈی جی خان کا نام لے لیا, تو میں آپ کو, اور بائی دا وے میری گرفتاری نہیں تھی, پلیز کڈنیپنگ, کیونکہ گرفتاری میں ہوتا ہے وارنٹ دیتے ہیں, آپ شخص کو لے کے پولیس تھانے جاتے ہیں, وہاں کیس رجسٹر کرتے ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو وہ آپ کو وہ لے کے جائیں. تو یہ تو تھا ہی نہیں, انہوں نے گھسیٹا, گاڑی میں بٹھایا, لاہور وہ موٹر وے کی طرف چلتے گئے, اور آ کے ایک اسکواڈ تھی, ایک آج وہ کہہ رہا تھا اینٹی کرپشن والا کہ جی گرین گاڑیاں تھیں آفیشیل ہماری. میں نے کہا بالکل نہیں تھی. جو گاڑی جس میں اعجاز الحق ان کا نہیں, ضیاء الحق ان کا ڈی جی کوئی ہے, اس نے اپنا نام بتایا. جو میرے ساتھ شخص آگے بیٹھا تھا وہ نام ہی نہیں بتا رہا تھا. اب کون لوگ نام نہیں بتاتے, انہوں نے, اور ایک اور خواتین تھی, اس نے شام کو رات کو مجھے بتایا جی میرا نام ہمارا ہے, پتہ نہیں صحیح تھا یا جھوٹا تھا. بہرحال ایک شخص نے اپنا نام بتایا تھا جو اینٹی کرپشن کا تھا, اور جو گاڑی تھی وہ وائٹ گاڑی تھی, اسلام آباد رجسٹریشن تھی. اگر یہ پنجاب سے آئے تھے تو اسلام آباد کی رجسٹریشن کی گاڑی کیسے تھی ان کے پاس؟ RI 340, یہ نمبر بھی اس کا میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اب آپ خود تانے بانے جوڑ لیں کیا ہوا. زرغون کے بعد آپ کر لیجیے گا, زرغون کے بعد آپ کر لیجیے گا رانا صاحب. فرام جیو اوکے. آپ کے قائد پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, جی نیوٹرل جانور, ہاں, نیوٹرل ایک جانور ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں. آج ایک تیسرا بیان آ گیا ہے کہ نیوٹرل کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ ان کے بیانات میں جو تضاد ہے وہ اس سے آپ کوئی نہیں ہے. اگر جب انہوں نے کہا تھا جانور نیوٹرل ہوتے ہیں, آپ پورا کانٹیکس لینا, آپ کانٹیکس لیں. وہ کہہ رہے تھے جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. ابھی جو لاسٹ آپ کہہ رہے ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کی گنجائش نہیں ہے. جب انصاف کی بات ہوتی ہے پھر یو کانٹ سے نیوٹرل. اور جب انہوں نے کہا نیوٹرل آپ کہتے ہیں تو نیوٹرل رہیں, ان کا بالکل کلیئر مقصد تھا جو میرا بھی پیغام ہے. تو پھر آپ اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ پھر آپ مت ملیں ان کے ساتھ, آپ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. تو اس واسطے کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے دماغ میں, نیوٹرل اور نیوٹرلٹی پہ بالکل کلیئر ہے. اور نیوٹرل اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف انصاف کی لڑائی ہے جھوٹ اور تشدد کے خلاف, تو آپ نیوٹرل رہ کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ اس میں کسی چیز میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پلیز آپ میں سے پورا بھی سنیے گا. میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, کولمبیا یونیورسٹی آف نیو یارک سے آپ بھارت تحصیل ہیں, ماشاء اللہ آپ کا ہیومن رائٹس کا امیج ہے. میں صرف ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایج کے حوالے سے کافی جو ہے اس کیس کے بارے میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آپ کہتی ہیں آپ انڈر 18, لیکن لینڈ ریکارڈ کہتا ہے کہ آپ کی برتھ جو ہے وہ 51 کی, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی آپ کی 70 ایئرس ایج ہے. تو اس سے تو پروف ہو جاتا ہے کہ جب لینڈ ریفارمز ہوئی تو اس وقت آپ انڈر ایج نہیں تھیں, آپ 18 ایئرز یا اس سے زیادہ آپ کی ایج تھی. دوسرا یہ کہ آپ یہ تقاضے کر رہی ہیں گرفتار, میری کوشچن پورا جو آپ گرفتاری کے یہ تقاضے قانونی خلاف پورے نہیں ہوئے. یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں موضوع کچا میاں والی نمبر 1, موضوع کچا میاں والی نمبر 2, موضوع بنگلہ شاہ میں سردار علی حسین مداری آپ کے لیٹ بھائی اور آپ کا شمول خود جو سینکڑوں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کے خلاف FIR ہوئی, بستی سیندانی کو جس طرح سے آگ لگائی گئی, بستی کھمبڑا کے اوپر جس طرح بلڈوزر پھیرا گیا, یہ ساری اس وقت یہ سارا ہیومن رائٹس کے مطابق ہو رہا تھا. اور
कितनी बार आपके लेट वालिद का स्टे टूटा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कितनी बार आपका स्टे टूटा है? आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, क्या प्रोड्यूस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जमीन जो 10,000 एकड़ डेयरी फार्म में ये इलाटियों को इलाट हुई थी, मुजाहिरों को, बिजनेस को, आप उनका हक खा रही हो पिछले 50 साल से, क्या आप प्रोड्यूस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट? मैं बिल्कुल, मेरे पास हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। 10,000 एकड़ अगर मेरे पास होते हैं, I'd be very happy। मेरा रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है 10,000 एकड़। मैं 1958 की लैंड रिफॉर्म्स में I was 7 years old जब हुई हैं। उस वक्त हमें जो जितनी भी लीगली अलाउड थे उतने रखे, बल्कि मेरी छोटी बहन की बर्थ 58 में हुई तो उनके नाम तो ज़मीन ही नहीं उस वक्त हुई, वो तो मेरी दादी की ज़मीन बाद में उनके नाम की गई। और सिंधानियों का जब आप कह रहे हैं, सिंधानियों को ज़मीन मिली हुई है, और मैं इसी वास्ते तो एंटी करप्शन को कहा है कि खुदा के वास्ते मुझे बताओ क्या केस है। 72 का केस है, जब मैं LSE में थी, मैं इधर मुल्क में नहीं थी, बताओ तो, ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स दूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, लैंड की, लाहौर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने रिव्यू पिटिशन दी थी उसकी भी है। और 10,000 एकड़ मेरे नाम नहीं है, मेरे पास अंडर 600 एंड कुछ एकर्स है, अंडर 700 एकर्स जो डिक्लेयर्ड है, जिसका इनकम आ रहा है। अगर कोई और है तो मुझे कोई कागज़ दिखाएगा, केस दिखाएगा तो मैं बात करूंगी ना। हमें तो पूछ ही नहीं रहे, एक बंदा जाके फीड कर देता है एक जर्नलिस्ट को, जी ये हो रहा है। भाई आप अगर कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, और 72 से आपको करनी चाहिए थी ना इन्वेस्टिगेशन, और ओरिजिनल FIR में एक पटवारी का नाम है सिर्फ। तो मुझे कोई, मैं तो आज भी कहा है कि भाई जो भी केस है हमें दिखाओ, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन देंगे। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरी ये किडनैपिंग हुई, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने फ़ोन किया मेरी बेटी को, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब के लॉयर भी थे और मेरे लॉयर भी थे सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर माय फादर्स डेथ। तो उन्होंने फिर कहा कि ही इज़ गोइंग टू कम, और वो एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज उन्होंने केस लड़के जीते थे। तो मैं तो आपको कह रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन है, बट कोई आके आगे बात तो करे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप 72 का केस में अप्रैल 4 को जब हमारी हुकूमत फेडरल चली जाती है, फिर आप मेरा नाम डाल के उसमें डाल दें। ये तो प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज ह्यूमन राइट्स कमेटी में जिधर अपोजिशन के मेंबर भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि वो सेनेटर जो थे बिलोर और क्या कहते एनी मरी वगैरह, उन्होंने भी कहा कि लगता तो ये है कि जैसे ये प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और अगर केस है, नहीं आप बात तो सुनने दें, अगर केस है तो आप कार्रवाई पूरी करें। इस तरह तो नहीं आप अरेस्ट करते कि गाड़ी से घसीट के आप किसी को किडनैप कर लें, ना आप थाने में जाएं, ना आप किसी जुडिशल उससे मैजिस्ट्रेट से लें गिरफ्तारी का कागज़। मैडम एक तो हम आपको मुबारकबाद पेश कर दे कि शुमाली इलाकों की सैर से आप बच गई और चक्री के चक्रों से ही आप वापस आ गए इस्लामाबाद। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो आज की हुकूमत है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि खान साहब अपनी तकरीरों में सिर्फ अमरीकी साजिश की बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। दूसरा, अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो इल्ज़ाम किसके सर पर जाएगा? कैसे बंगाली साहब चंद प्रेस क्लब में ये कह चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट का खतरा है। तीसरा, मैडम ये बताइए कि क्या PTI किसी के साथ बैठ सकती है या अकेली परवाज़ करेगी? पहली बात तो ये, आपने लगता है खान साहब की तकरीरें नहीं सुनी। हर प्रोग्राम में वो इकोनॉमी का जिक्र भी करते हैं, जो हमने किया है वो भी जिक्र करते हैं, एहसास प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। तो अचीवमेंट्स की जहाँ बात आती है बिल्कुल जिक्र होता है। तो मुझे नहीं पता, या आप कह रहे हैं आपने नहीं सुना या आप, हाँ तो हुकूमत के कान तो वैसे ही बंद है ना, मैं क्या करूं उसका। लेकिन आप खान साहब की तकरीरें देख रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ कि वो बोल रहे हैं। हर तकरीर में वो मईशत की बात करते हैं, जो हमने किया वो बताते हैं। तो ये तो उस पर नहीं, ये अगर वो कान बंद कर लें इसका हमारे पे कोई नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट होता है इनका कसूर है। अगर आपने एक जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई थी, और आपको याद है खान साहब ने अपनी पहली तकरीरों में कहा था कि हमने जाके कहा कि आप इसको अभी मत डिस्टेबलाइज करें, बड़ी मुश्किल से हम स्टेबिलिटी पे आए हैं पेंडेमिक से निकल के। तो फिर मैं
اس کے باوجود اگر آپ نے ڈی سٹیبلائز کیا ہے اور آپ کے ساتھ IMF کے ساتھ آپ کی بات چیت ناکام ہو رہی ہے. ایکچولی پرابلم ان کا یہ ہے کہ ڈار کچھ اور کہتا ہے, مفتاح اسماعیل کچھ اور کرنا چاہتا ہے, آپس میں ہی نہیں ان کا فیصلہ ہو رہا, تو پالیسی کوئی نہیں بن رہی. مطلب بجٹ کا ٹائم آ گیا ہے, اس وقت بجٹ پورا بن جانا چاہیے, کیونکہ پہلے کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے بجٹ کی, پھر جا کے جو اسمبلی میں لے ہوتا ہے. ان کا تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں کام. جی خاص صاحب. جی ڈاکٹر صاحب اکیلی پرواز یا بیٹھ سکتی ہیں؟ جی بھئی ہم دیکھیں نا اگر کیا وہ کہنا چاہتے ہیں. ہم تو پہلے سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اگر آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنے ہیں تو ہم آپ سے بات چیت کریں گے, لیکن آپ نے آربیٹریرلی انہوں نے کہہ دیا کہ نام اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دیں گے. آج لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس پہ ایکشن لیا ہے, اور کیونکہ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری آیا نہیں تو انہوں نے اس پہ جرمانہ بھی لگایا ہے اور کہا اگر وہ پیش نہیں ہوگا تو چیف الیکشن کمشنر پیش ہو. تو کیا کہتے خود ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ EVM بھی نہیں چلنی, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ بھی نہیں دینا, یعنی کہ آپ پورا ایک پہلے بنانا چاہ رہے ہیں ایک سٹرکچر جس سے آپ پھر سے ریگنگ کر سکیں, کیونکہ ریگنگ کے بغیر تو یہ نہیں آ سکتے. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن آپ سے پولیس ریفارم سے ہے. آپ چونکہ منسٹر بھی رہی ہیں ہیومن رائٹس کی اور آپ کمیٹیز میں بھی بیٹھتی ہیں, تو یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ آیا ہوا, آپ 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال حکومت میں رہے, تو یہ جو ہمارے یہاں جو ایک تھانہ کچہری کلچر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے جس کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا, آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی پولیس ریفارمز جو ہیں اس کے اوپر کوئی آپ کام کرنا چاہیں گی آئندہ کا کوئی اس طرح کا کوئی؟ دیکھیں ہم نے لاسٹ 6 مہینے میں کرمنل لاء کی پوری ریفارم کر لی تھی, اور وہ ٹیبل ہونا تھا اسمبلی میں, کرمنل لاء کا ریفارم. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو ریفارمز سلو پیس پہ چل رہے تھے, کیونکہ آپ نے ریفارم بھی بیوروکریسی کے تھرو کروانے تھے, تو ہمیں ہر سٹیپ پہ بیوروکریسی روکتی جا رہی تھی. اور جدھر سے تھانہ کچہری کا چکر ہے, آپ کو یاد ہو یا نہ, میں جب بھی پریس کلب آئی ہوں, جدھر بھی میں بیٹھی ہوں, میں نے انفورس ڈس اپیرنس کے خلاف ایک پوزیشن لی. ہم نے قانون بنایا جو فائنلی 2.5-3 سال کے بعد جا کے میری پیشیاں لگیں. فاروق نسیم نے میری پیشی لگوا دی جب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ بل ٹیبل ہونا ہے, جو بھی منسٹری سمجھتی ہے اس کے رول آف بزنس میں آتا ہے, لیکن ٹیبل یہ بل ہوگا. تو اس شام کو مجھے فون آیا کہ جی پیشی کریں آپ ISI ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کیسے کیا ہے. تو پھر میں نے پرائم منسٹر کو فون کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے پھر فاروق کو کافی سنائی. بٹ میں پیشی پہ گئی, میں نے کہا یہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہوئی ہیں. پھر اسمبلی میں جب ٹیبل ہوا, انٹیریئر کمیٹی میں گیا, ادھر سے کوشش کی گئی انویزیبل شیڈوز نے کہ اس بل کے کلوزز سارے بدل دیں. میں نے جو انہوں نے تبدیلیاں کی ان کی امینڈمنٹ ڈالی نیشنل اسمبلی میں, وہ پاس کروائی, اسمبلی سے بل پاس کروایا, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پھر سینٹ جاتے جاتے غائب ہو گیا وہ بل. کوشش کی. تو میری پوزیشن واضح طور پہ بڑی کلیئر ہے انفورس ڈس اپیرنسز کے اوپر, کہ نہ یہ, اور پرائم منسٹر کی جب عمران خان جب نہیں بنے تھے پرائم منسٹر, اس وقت سے ان کی پوزیشن بھی یہی تھی کہ یہ غلط ہے. آمنہ جنجوعہ کے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے ہمیشہ, یہ ہماری پوزیشن رہی ہے. ہماری منشور میں بھی اس کے خلاف ہم نے پوزیشن لی ہے, اور انشاءاللہ پھر نئے منشور میں بھی لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی قوتیں ہوتی ہیں جو بلز کئی ایسے روک دیتی ہیں. آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن لاء جو بن چکا ہے, یہ بھی بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے. آپ کو کوئی اندازہ نہیں کس طرح سے یہ پاس ہوا ہے, کدھر سے ہمیں رکاوٹیں آئی ہیں. کسی دن جب میں اپنی کتاب لکھوں گی تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک طرف ہم کشمیریوں سے بڑا محبت کا اظہار کرتے ہیں. سبھی کو پتا تھا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی کل 25 مئی کو ان کا فیصلہ ہے. آپ کی جماعت کے جو سینئر عہدیداران تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ جو فیصلہ آپ کا لانگ مارچ سے متصل ہو رہا ہے, آپ کی میں نے جس دن فیصلہ آیا ہے اس کے ایک دن بعد میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اوبویسلی آپ مجھے سینئر رہنما نہیں سمجھتے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ. خان صاحب کی بھی آج ٹویٹ آ گئی ہے کنڈمنیشن کی اس پہ. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے کشمیر کا ایشو اٹھایا, جس نے ہندوتوا کا نیریٹو کو دنیا سے منوایا.
تو ہماری پوزیشن کشمیر پہ بہت کیٹیگوریکل ہے، اس میں ہمیں کوئی ہیزیٹنسی بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو پوزیشن کشمیر پہ رہی ہے، باقی حکومتیں تو بیک برنر پہ ڈال دیتی تھیں. نواز شریف گیا تھا مودی کی انوگریشن پہ تو اس نے ایمبیسی کو کہا کہ اے پی ایچ سی کے لیڈر سے میں نہیں مل سکتا. اب نہیں کیا چیز نہیں، میری بات سنیں، 25 کا ہم نے فیصلہ کیا اس واسطے کیونکہ ایسی چیزیں ہمیں پتہ تھا کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو مارچ کو پوسٹ پون کرنے کی، ہمیں لال بتی کے پیچھے کس طرح لگایا جا رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ڈیٹ دے دی ہم نے، تو ڈیٹ جب اناؤنس کر دی، زیادہ ٹائم ہم نہیں دینا چاہتے تھے. میں تو سمجھتی ہوں جب خان صاحب نے 23 کو ڈیٹ دی تھی تو 48 آورز میں ہو جانا چاہیے تھا. اب حکومت کو انفارچونیٹلی ٹائم کچھ مل گیا تھا، بٹ بہرحال ہمارے لوگ نکلیں گے اور آئیں گے. بس لاسٹ کوسچن ہے متیلا جان کا. متی کو تو میں پورا انٹرویو صبح دے چکی ہوں، پھر آپ آگے. یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے. میڈم ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ فروغ نسیم نے آپ کی ISI ہیڈ کوارٹر میں حاضریاں لگوائی، تو کیا آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کہ فروغ نسیم کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور دوسرا 25 مئی کی تاریخ کیا آپ نے IMF کے مذاکرات کو ناکام کروانے کے لیے رکھی تھی؟ نہیں بھائی، 25 ان کے ناکام ویسے ہی ہوئے ہوئے ہیں ٹاکس، ہمارے سے کیا ناکامی ہونی ہے؟ ایک حکومت ہی ناکام ہے، امپورٹڈ حکومت. دیکھیں خان صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ پھر پرابلمز بہت سے ہوتے ہیں. ہمیں بالکل پتا تھا فروغ نسیم کا موقف، اور کئی دفعہ اس کو جب کیبنٹ میں وہ بولتا تھا اس کی ویو پوائنٹ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. ہمیں پتا تھا کدھر سے وہ آ رہا ہے اور کیا. بٹ ہمیں جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہو اتحادیوں کے ساتھ، then there are a lot of constraints or restraints. ہاں MQM MQM کی پارٹی تھی نا، ان کی گپ شپ ہوگی ادھر. متی جو آپ میرے سے کہلوا رہے ہو نا، میں نے نہیں کہنا. جلدی بتا دیجیے، آپ جلدی بتا دیں پھر شروع کرتے ہیں. آپ بتا دیجیے جی یار، بول لینا یار. آپ نے بات کی، آپ نے کہا ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پیسفل رہا ہے، پرامن رہا ہے، اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اس پر بھی کافی تعداد میں خواتین آپ کے پروٹیسٹ میں ہوں گی، آزادی مارچ میں ہوں گی. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر انتشار پھیلا، خون ریزی ہوئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس کے بعد بھی کیا آگے آپ کو ایک ہماری خواتین لیڈر سے میں آپ کو بتاؤں، آج سے نہیں 26 سال سے خواتین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی واحد پارٹی ہے جس نے خواتین کو اتنی بڑی تعداد میں نکالا. اور خواتین جب نکلتی ہیں، قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں نکلتی ہیں، تو پھر اس وقت لازمی چینج آتا ہے ملک کے اندر، ایک مثبت میسج جاتا ہے. اور ہمارا جو اگر یہ کوئی ایسی حرکت کریں گے، دیکھیں نہ ہمارے مذہب میں عورت پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہاتھ قبضوں سے پاکستان تحریک انصاف کی نہ ورکر، نہ ان کی سپورٹرز، نہ فیملیز اس چیز سے گھبرائیں گے، کیونکہ ہم سب سے آگے ہوں گے. کیونکہ آگے ہم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی نکلیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ فیملیز کتنی بڑی تعداد میں نکلیں گی، اور اسلام آباد سے بھی نکلیں گی خواتین. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایکس سروس مین کی وائفز جو ہیں، فیملیز، وہ بھی باہر نکلیں گی. سب لوگ نکلیں گے، پھر ہم دیکھیں گے یہ کس طرح ہم پر ہاتھ اٹھاتے یا تشدد. تھینک یو سو مچ.